دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں بہت سے نمازی بھی کرپشن کرتے ہیں، ان کے بلکہ ساتھ دیتے ہیں ان لوگوں کا، حاجی بھی ہیں. اصل بات یہی ہے نا کہ مذہب کو کلچر کے طور پر لیا جا رہا ہے نا. اگر آپ قرآن لیتے ہو تو قرآن نے نماز کی تاکید بھی کی ہے. قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب مدین کو کرپشن کی بیس پہ پوری بستی کو تباہ کیا ہے. ناپ تول میں گڑبڑ کرتے تھے وہ. قرآن میں درجنوں آیتیں ہیں جس میں اللہ نے ناپ تول میں کمی یا کرپشن کرنے والوں کے لیے بہت شدید وعیدیں سنائی ہیں. تو یہ تو ہمارا المیہ ہے. بلکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ پیسہ چرایا اور اس پیسوں سے عمرہ کرنے گئے ہیں. الحمدللہ ایسے ایسے مارکیٹ میں چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں. اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف چورز. چوروں کی دو قسمیں ہیں. ایک ڈیسنٹ قسم کے چور ہوتے ہیں, سوٹ ٹائی میں ان کی عزت بھی ہوتی ہے. ایک بیچارہ مسجد سے چپل چرانے والا جو پٹتا ہے, تو چوری کم کی, چوری کا دھبا بھی لگا, چور بھی. اور ایک ہوتا ہے بہن کو وراثت نہیں دے رہا, کروڑوں روپے کا چور ہے یہ, لیکن یہ مسجد میں آئے گا, نماز بھی پڑھے گا, تہجد میں روئے گا بھی. او بھائی تیرا باپ جب مر گیا تو تیرے اوپر لازم تھا کہ 50 لاکھ 1 کروڑ جو بہن کا حصہ دیتا ہے فوراً ہینڈ اوور کر. وہ نہیں کر رہا. تو جو چپل چرانے والا وہ بڑا چور ہے, سمجھا جاتا ہے. اس کو کوئی فرق ہی, کہتے ہیں کہ نجی معاملہ ہے آپس کے, ہوتا ہے کہیں فوراً تقسیم ہوتی ہے کہیں نہیں. یہ تو بڑا چور ہے بھائی, لیکن اس کی بدنامی نہیں ہوتی. تو یہ والی قسم کو قرآن زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. چپل چور کا مجھے قرآن میں کہیں تذکرہ ابھی تک میری نظر گزرا نہیں ہے. وراثت کا تو قرآن نے تذکرہ کیا جو بہنوں کی وراثت کھاتے ہیں. جی جی نہیں, میں سمجھ گیا آپ کا سوال. وقت کم ہے, بس سوال مختصر, بس یہ لاسٹ سوال تھا. مزید سوال نہ پوچھیں, دیر بہت ہو رہی ہے ہمارے ساتھیوں کو. اچھا یہ خاتون کا سوال لے لیتے ہیں کیونکہ ان کی طرف سے سوال بہت کم آئے ہیں. ایک سیکنڈ. میرے شوہر بال ملک میں رہتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں, بات نہیں مانتے, نہ نماز پڑھتے ہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شوہر باہر ملک میں رہتے ہیں, حرام کھاتے ہیں پیتے ہیں, بات بھی نہیں مانتے, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ روزہ رکھتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایسی صورت میں اگر آپ, ایک تو ہے مشورہ اور ایک ہے شرعی مسئلہ. مسئلہ تو یہ کہ طلاق مانگنا جائز ہے آپ کے لیے. جب عجیب صحیح میاں ہے, کسی اسلام کے حکم کو فالو نہیں کر رہا, رہتا بھی باہر ہے, آپ کو لے کے بھی نہیں جا رہا باہر, نہ ادھر آ رہا ہے آپ کے پاس لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے, تو مسئلے کی روح سے تو طلاق کا مطالبہ کرنا کیا ہے, جائز ہے. مشورہ ہے تو یہ, تو جب تک میں پورے, آپ طلاق لے کے پتہ چلا ابھی خرچہ پانی بھیج رہا ہے, اس سے بھی چلی گئیں, بچے باپ سے محروم ہو گئے, تو یہ مشورے میں نہیں دے سکتا. تو مشورہ تو جب تک کسی کے 100% حالات سامنے نہ ہو اس وقت تک مشورہ دیا نہیں جا سکتا. تو اس کے بارے میں نو کمنٹس, ٹھیک ہے نا, میں نہیں کچھ کہہ سکتا. یہ آپ اپنے بھائیوں سے, رشتہ داروں سے پوچھیں پورے حالات ان کے سامنے رکھ کر کہ مجھے ایکشن کیا لینا چاہیے. باقی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ شوہر کو سدھار نہیں سکتا. اس زمانے میں شوہر بیوی کو نہیں سدھار سکتا, بیوی شوہر کو نہیں سدھار سکتا. گوگل پہ آپ لکھیں بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ, ٹماٹر کی چٹنی بنانے کا طریقہ آپ کو گوگل بتائے گا, دوسری شادی کا طریقہ آپ کو بتا دے گا گوگل, آپ کو پیٹ کم کرنے کا طریقہ, ہر چیز گوگل بتائے گا. آپ گنجے کے سر پہ بال کیسے نکل آئیں یہ بتائے گا گوگل, جو پیدائشی گنجا ہو بتا دے گا گوگل. لیکن آپ لکھو بیوی کیسے قابو میں آئے, گوگل کہے گا بھائی میرے علم میں ایسی بات. تو نہ آج کل بیوی شوہر کے قابو میں, نہ شوہر ہنسی خوشی زندگی اسی طرح ہی گزارے اسی طرح ہی چلاؤ حساب کتاب. کمپرومائز کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ خامیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں, کچھ خوبیاں سامنے. تو شوہر میں اتنی ساری خامیاں ہیں, یہ آپ کے کہنے سے انسان تو نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو بس یہ ہے کہ علماء کے بیانات بھیج دیا کرے, بھائی یہ سن لو فلاں حضرت کا کلپ ہے, سن کے ہو سکتا ہے انسان بن جائے وہ. تو باقی کرنا کیا ہے یہ میں مشورہ نہیں دے سکتا اس بارے میں. وقت کافی زیادہ ہو گیا میرا خیال ہے, ہمیں ان کا سوال لے لیتے ہیں. کیا سوال تھا؟ ہاں, ماں کی 6 اولادیں, 4 بیٹیاں 2 بیٹے. ماں نے 4 بیٹیوں کی شادی کر کے دھوم دھام سے جہیز دے کے رخصت کر دیا. بولا اب میری وراثت صرف میرے دونوں بیٹوں کو ملے گی, آپ کو میں نے زندگی میں بہت زیادہ دے دیا ہے. خوب سمجھ لو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ماں جب مرے گی, دنیا سے جائے گی, تو دوبارہ بیٹیوں کو وراثت ملے گی. سمجھتے ہیں؟ جو حق ثابت ہی نہ ہو وہ ایڈوانس میں معاف نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ بیٹیاں اگر قسم اٹھا کے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے, ہم بھی راضی ہیں, پھر بھی وراثت میں حصہ ان کو ملے گا. وجہ اس کی ہے کہ ایک حق ابھی آیا ہی نہیں ہے نا. میں نے آپ سے موبائل خریدا ہی نہیں, قیمت پہلے معاف کر دی. پہلے میں آپ سے موبائل خریدوں گا, اس کے بعد پھر آپ قیمت معاف کرو گے تو معاف ہوگی, اس سے پہلے معافی نہیں ہوتی. تو وراثت کی ملکیت ٹرانسفر ہوتی ہے میت کے, کسی کے مرنے کے بعد. جب کوئی مرے گا تو پھر اس کی وراثت میں ملکیت آئے گی, جب آئے گی اس کے بعد وہ معاف کریں تو معافی ہے, اس سے پہلے کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا.